پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستانی ٹیلی ویژن۔ کسی اندیکھی دنیا میں بکھرے کائنات کے حسین رنگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش نے انسان کو ہمیشہ محو سفر رکھا ہے۔ یہ تجسس اسے کبھی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے گیا، کبھی وسیع و عریض سرسبز میدانوں میں، اور کبھی کسی خواب وادی میں۔ وادی چترال قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال ایک ایسی وادی جس کی صدیوں پرانی تاریخ کے نقوش شاہی قلعے کے در و دیوار کے اندر محفوظ عہد رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ یادوں کا یہی تسلسل دیکھنے والوں کو پیر مغلش کے قلعے میں بھی محسوس ہوتا ہے، جہاں ایک گزرا ہوا عہد حال کے آئینے میں اپنی کہانی سناتا دکھائی دیتا ہے۔ چترال کی شاہی مسجد اس وادی کے اسلامی تشخص کی پہچان۔ چترالی پٹی کی یہ دستکاریاں اپنے منفرد ڈیزائنز اور افادیت کی بدولت یہاں آنے والے سیاحوں کی خصوصی دلچسپی کا سامان ہوتی ہیں۔ ان نوادرات میں واضح طور پر وادی چترال کی تہذیب و ثقافت کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ دلکش اور حسین وادی چترال کا ایک اور خوبصورت رنگ وادی کیلاش۔ اپنے مخصوص انداز زندگی اور ثقافتی پہچان کی وجہ سے کیلاش اب دنیا کے لیے ایک ثقافتی ورثے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ لیجئے، لگتا ہے جیسے چترال کا سارا حسن وادی شندور میں سمٹ آیا ہے۔ دنیا کے بلند ترین میدان میں کھیلے جانے والے پولو کے اس میچ میں کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے جوش اور ولولے سے وادی کی خاموشیوں کو ایک نئی زبان مل گئی ہے۔
وادی چترال اور کیلاش کے دل مو لینے والے حسن کے تذکرے تو بارہا ہوئے، لیکن دور ان پہاڑوں کے اس پار وادی بروغل کا ذکر شاید ہی کبھی ہوا ہو، جس کا ہر نظارہ ایک نئی دنیا کی دریافت ہے۔ وادی چترال سے شمال کی جانب 300 کلومیٹر کے فاصلے پر منتظر وادی بروغل تک پہنچنے کے لیے ایک طویل اور کٹھن سفر کی بدولت مسافت اور بھی طویل محسوس ہونے لگتی ہے، خاص کر ایسی صورتحال میں کہ جب اپنے ہی راستے کے پتھر خود ہٹا کر خود راہ نکالنی ہو، تو پھر اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بروغل کا سفر کتنا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب نگاہ اس سادہ سی بارات پر پڑے تو اپنی تکلیف کا احساس قدرے کم ہوتا محسوس ہوتا ہے کہ آخر اس دلہا دلہن نے بھی تو انہی اونچے نیچے اور پتھریلے راستوں پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، لہذا راستے کے پتھروں کو خاطر میں نہیں لانا اور آگے بڑھنا ہے۔ سفر کی تھکن کو خوبصورت اور دل فریب مناظر میں تحلیل کرتے ہوئے بروغل کا سفر اب ایک نیا انداز اختیار کر رہا ہے۔ وادی بروغل کے پہلے گاؤں کشمانجہ سے گھوڑوں، خچروں اور یاکس کے ذریعے اس وادی کے اونچے نیچے رستوں پر سفر کرتے ہوئے بروغل کا قدرتی حسن بھی ان مسافروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو اس سفر کے ایک ایک لمحے سے زندگی کے نئے معنی کشید کر رہے ہیں، اور ان کے عین سامنے برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں انہیں اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ سطح سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر وادی بروغل کے مغرب میں افغانستان کا علاقہ واخان، مشرق میں گلگت، شمال میں چین کے صوبہ سنکیانگ کا علاقہ سومتاش، تاجکستان کا علاقہ مرغاب اور جنوب میں وادی چترال واقع ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 1870 سے پہلے یہ وادی ایلاک کے نام سے پہچانی جاتی تھی، جس کی سرسبز و شاداب چراگاہیں افغانستان، پامیر اور چترال کے چرواہوں کے لیے خصوصی کشش رکھتی تھیں۔ انیس سو 20 سے 1943 کے درمیان چین، روس اور افغانستان میں شروع ہونے والی بے چینی کے نتیجے میں سریکول، اترجان اور واخان سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے وادی بروغل ہی آخری پناہ گاہ ثابت ہوئی، اور اس مخلوط آبادی کی آمد سے یہاں واقعی ثقافت کی بنیاد پڑی، جس کی سادگی اس وادی کے رہنے والوں کی ہر ادا سے جھلک رہی ہے۔ بغیر کواڑوں کے یہ دروازے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کا راستہ بھی ہیں، اور اس وادی کی مخصوص طرز تعمیر کا نمونہ بھی۔ عام طور پر ان گھروں میں خواتین، بچوں اور مہمانوں کے لیے الگ الگ گوشے مخصوص ہوتے ہیں۔
یہ تو ہمارا بچوں کو کی جگہ ہے، ادھر سو جائے. تو پھر یہ ہمارا تنور ہے، ادھر روٹی بنائے گا. تو پھر ادھر ہمارا سردی کو سامان ہے، ادھر سردی کے لیے میں ادھر لکڑی جلانا ہے. یہ تو ہمارا خود میں سو جائے گا جگہ ہے. چونکہ بروغل میں واقعی اکثریت میں ہیں، اس لیے یہاں کی تہذیب و ثقافت پر واقعی بولنے والوں کے اثرات نمایاں ہیں. واقعی زبان کے علاوہ یہاں کرغز اور سریکولی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں. وادی بروغل کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب افغانستان کی کلمک فوج نے یارخون سے گزر کر اٹک تک کا علاقہ قبضہ کرنا چاہا تو مہتر چترال نے یارخون کے باشندوں کے باہمی مشورے سے دربند سے گزرنے والی کلمک فوج پر پہاڑوں سے بھاری پتھر گرا کر انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا. موسموں کی تبدیلی وادی بروغل کے مکینوں کے لیے بھی ایک تبدیلی کا پیغام لاتی ہے. نومبر سے مئی تک برف میں ڈھکے رہنے کے بعد اب وادی برف کی چادر اتار رہی ہے. لوگ طویل برفباری کی وجہ سے وادی کے دامن میں محصور رہنے کے بعد اب سرسبز پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں، جہاں موسم گرما گزارنے کے لیے ان کا دوسرا گھر بھی موجود ہے، ان کے مویشیوں کے لیے چراگاہوں کی ہریالی بھی اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بھی. وادی بروغل کی 1300 افراد پر مشتمل آبادی کا زیادہ تر دار و مدار غلہ بانی پر ہے، جس میں یاکس کی تعداد دیگر جانوروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جن کا دودھ یہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ایک یاک کی اوسطاً عمر 12 سے 16 سال ہوتی ہے اور یاکنی عموماً 5 سے 6 بچے جنتی ہے. یاکس کا گوشت بہت لذیذ اور برفباری کے موسموں میں غذائی ضروریات کے عین مطابق ہوتا ہے. یاکس کے دودھ سے یہاں مکھن، پنیر اور کروتھ بھی تیار کیا جاتا ہے. حد نگاہ تک پھیلی یہ سرسبز چراگاہیں صرف مویشیوں کے لیے چارے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ایک خوبصورت لینڈسکیپ بھی ہے.
جس میں دور دور تک بکھری ہوئی بھیڑ بکریوں کے علاوہ جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ ایک خاص قسم کا مارمیٹ چوہا ہے جس کو مقامی زبان میں کن چوہا کہا جاتا ہے۔ گلابانی کے علاوہ بروغل میں محدود پیمانے پر کی جانے والی کاشتکاری بھی یہاں کے بسنے والوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہاں عام طور پر گندم، جو، آلو اور مٹر کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ وادی بروغل کی ایک اور خوبصورتی مہمان نوازی کا وہ جذبہ بھی ہے جو یہاں کے باشندوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ کسی مہمان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر مہمان کی حسب توفیق خاطر مدارت کی جاتی ہے۔ وادی کے مکینوں کو قدرت نے بعض ایسی نعمتوں سے بھی نوازا ہے جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی قیمت تو ادا نہیں کرنی پڑتی، لیکن ان کے فائدے بے شمار ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی ایندھن چم کہلاتا ہے جو اس وادی میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کھانا پکانے کے علاوہ اسے کمروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وادی بروغل کا قدرتی حسن اس وقت مزید نکھر جاتا ہے جب وادی کے دلکش مناظر میں یہاں موجود قدرتی جھیلوں کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وادی بروغل کی چھوٹی بڑی تقریباً 35 جھیلوں میں اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے گرل اور کرمبر جھیل سب سے منفرد ہے۔ اندازاً 3 کلومیٹر لمبی، 1.5 کلومیٹر چوڑی اور 56 میٹر گہری کرمبر جھیل کے کنارے اگا ہوا جنگلی پیاز، مختلف رنگوں کے خوشنما پھول اور کرمبر جھیل کے صاف و شفاف پانی میں ان کے رنگوں کا عکس دیکھنے والوں پر ایک بے خودی طاری کر دیتا ہے۔ سخت سردی میں ندی نالوں کے یخ بستہ پانی کو ہاتھ لگانا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں اگر بڑے آرام سے اس پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرم چشمے کا گرم پانی ہے، یعنی یہاں کے مکینوں کے لیے گیزر کا قدرتی نعم البدل۔ پہلی نظر میں تو اس تودے پر کسی پہاڑ یا چٹان ہی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جب قطرہ قطرہ پگھلتی ہوئی برف پر نظر پڑتی ہے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو چیانتر گلیشیئر ہے۔ بوند بوند ٹپکنے والا یہ پانی بروغل کے دریا چیانتر رو کی ابتدائی صورت ہے، جو یارخون میں دریائے یارخون کہلاتا ہے، چترال میں دریائے چترال اور پھر دریائے کابل کا روپ دھار لیتا ہے، یعنی جیسا دیس ویسا بھیس۔ برف پگھل کر ندی نالوں میں تبدیل ہوتی ہے تو وادی بروغل میں آنے کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ اپنے قدرتی حسن کی تمام تر رعنائیوں، دلکشیوں اور تہذیب و ثقافت کے سارے حسین رنگوں سمیت وادی بروغل خندہ پیشانی اور کشادہ دلی کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔
وادی بروغل کی مثالی امن و آشتی اور بھائی چارے کی فضا نے یہاں ایسے فیسٹیولز کے انعقاد کو ممکن بنا دیا ہے جو اس وادی کے قدرتی حسن اور واقعی ثقافت کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاک پولو بروغل کی پہچان ہے، اس لیے وادی کا ہر باشندہ اس کھیل سے خصوصی لگاؤ رکھتا ہے، لہٰذا یاک پولو کی کشش ہمیشہ انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر وہ بے تابی سے اس فیسٹیول کا حصہ بننے چلے آتے ہیں جہاں یاک پولو کے سنسنی خیز مقابلے ایک یاد بن کر آئندہ برف باری کی رتوں میں ان کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ شندور میں پولو کا میچ دیکھنے والوں کے لیے بروغل میں یاک پولو کا یہ انداز یقیناً کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن یہی تو بروغل کی انفرادیت ہے۔ یاک پولو کے علاوہ یہاں ہارس پولو، بزکشی اور فٹ بال کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ وادی بروغل کی تہذیبی زندگی کا ایک اور گوشہ موسیقی ہے۔ غربا، ژغے، چنگ، ستار اور بانسری کے علاوہ دف اس وادی کی روایتی موسیقی کے وہ بنیادی آلات ہیں جن سے بروغل کی تہذیب و ثقافت ایک پرکشش نغمہ بن کر ابھرتی ہے۔